ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر ہر مہینے پیریڈ کا انتظار پریشانی بن جائے، اگر آئینے میں خود کو دیکھ کر دل ٹوٹنے لگے، اگر رپورٹ ساتھ میں ہو اور جواب PCOS ملے، تو وہ درد صرف وہی جانتی ہے جو سہ رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کسی بیماری کے خلاف نہیں بلکہ مایوسی کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر دل کی بات کرنے جا رہا ہوں جو لاکھوں گھروں میں خاموشی سے آنسو بن کر گرتا ہے لیکن زبان پر نہیں آتا۔ گھبرائیے مت، آج بات ہوگی PCOS پر۔ جی، ڈاکٹری اصطلاحات میں نہیں، آج بات ہوگی صرف اور صرف PCOS پر، بلکہ دل کو چھو لینے والے آسان اور سکون دینے الفاظ میں ہوگی۔ ویڈیو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو رات کو سونے سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھتی ہیں، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ PCOS پولیسسٹک اووری سینڈروم، لیکن اس بھاری نام سے مت ڈرو۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھو کہ عورت کا جسم ایک خوبصورت نظام ہے جس میں ہارمونز ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں۔ جب یہ ہم آہنگی بگڑ جاتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ آواز دینا شروع کر دیتا ہے۔ PCOS کوئی اچانک آنے والی بیماری نہیں، بلکہ یہ جسم کی فریاد ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے وقت دو، مجھے وقت دو، مجھے سمجھو، مجھے سنبھال لو۔ اووری کے اندر چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو کہ ایگز کے صحیح وقت پر بننے اور نکلنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ یاد رکھیں، جسم بولتا نہیں لیکن اشارے ضرور دیتا ہے۔ PCOS کی عام علامات یہ ہو سکتی ہیں: پیریڈز کا مہینوں لیٹ ہو جانا یا بالکل بند ہو جانا، وزن کا آہستہ آہستہ مگر مسلسل بڑھنا، چہرے، تھوڑی یا جسم پر غیر ضروری بات، سر کے بالوں کو کمزور ہو کر گر جانا، کیل، مہاسے اور آئلی سکن، بے چینی، چڑچڑا پن، دل کا اداس رہنا، اور سب سے اہم سمٹم شادی کے بعد کنسیو میں پرابلم۔ لیکن یہ ایک بات دل میں بٹھا لیں، یہ سب عورتوں کی کمزوری نہیں، یہ اس کے جسم کی مدد مانگنے کی آواز ہے۔ اکثر عورتیں خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں۔ PCOS کی وجہ اکثر ہماری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا بے ترتیب انداز ہونا ہے۔ اس کی اہم ریزن میں یہ ہے کہ رات دیر تک جاگنا، نیند کا پوری نہ ہونا، سوچتے رہنا، بازاری کھانا، فاسٹ فوڈ اور میٹھے مشروبات، موبائل کو دیر سے استعمال کرنا اور ذہنی دباؤ، ورزش سے دوری، جذبات کو دبانا، خود کو بھول جانا، یہ سب مل کر ہارمونز کا بیلنس بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں نقش کر لیں کہ PCOS صرف توجہ مانگتا ہے، یہ لا علاج نہیں ہے۔ علاج صرف 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے طرز زندگی کی اپنی درستگی، ذہنی سکون، اور اس کے بعد بالکل صحیح ٹریٹمنٹ۔ دستی نہیں چلاتی بلکہ اس کی سوئی ہوئی طاقت کو جگا دیتی ہے۔ PCOS میں ہومیوپیتھی کا اصول یہ ہے کہ رپورٹ نہیں، مریض کو دے۔ عام رہنمائی کے لیے میں چند ادویات کا ذکر آپ سے کروں گا، جس میں سب سے پہلے مین میڈیسن آتی ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا نرم دل، رونے والی اور ہمیشہ پیریڈز لیٹ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیپیا، تھکن، چڑچڑا پن اور ماں بننے کی خواہش۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کلکیریا کار۔ کلکیریا کار میں وزن، سستی اور پسینہ، یہ سمٹمز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی میڈیسن آ جاتی ہے نیٹرومیو۔ نیٹرومیو کا مریض دل میں بات رکھتا ہے اور ہمیشہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دوا ہمیشہ ماہر ہومیوپیتھک کے مشورے سے استعمال کریں۔ میں آپ کو جو میڈیسن بتاتا ہوں یہ اس کے صرف ساتھ میں سمٹم بھی بتاتا ہوں۔ اب اس میں آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ پرہیز یہ کرنا ہے کہ جناب چینی اور میٹھے مشروبات کم کر دیں، سفید آٹا، بیکری آئٹم سے پرہیز کریں، روزانہ کم سے کم 30 منٹ واک کرو، 10 بجے تک سونے کی عادت بنا لیں، پانی زیادہ پئیں اور خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے میں پانی بھرتی تھی۔ ایک گھڑا پورا پانی لے آتا، دوسرا راستے میں ٹپک جاتا۔ ٹوٹا ہوا گھڑا شرمندہ ہو کر بولتا کہ میں بیکار ہوں۔ عورت مسکرائی اور بولی تمہاری وجہ سے ہی تو راستے کے پھول زندہ ہے۔ PCOS والی عورت میں بھی ایسی ہی ایک چیز ہے کہ وہ ٹوٹی نہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے مختلف ہے۔ یاد رکھیے، جو عورتیں PCOS سے گزر رہی ہیں، آپ کمزور نہیں، آپ اکیلی نہیں، آپ کی شفا پاسبل ہے، ممکن ہے۔
بس اپنے جسم کو وقت دیں، خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو دل میں لگی ہوں تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ یہاں تک سن پائی ہیں تو سمجھ لیں یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے تھی۔